السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن محمود اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ابن نون نے بنی اسرائیل کی کمان سنبھالی اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یوشع ابن نون کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر آپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی کالب بن یوحنا ان کے رہنما مقرر ہوئے، مگر ان کی نبوت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر کالب کے بعد حضرت حزقیل بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ قرآن میں آپ کا ذکر تفصیلاً نہیں بیان ہوا، مگر تورات میں آپ کے نام سے ایک صحیفہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون کی نسل سے ہیں اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر کم و بیش 70 انبیاء کو یہودیوں کی سازش کے تحت قتل ہونے سے بچا لیا تھا۔ دوستو، حضرت حزقیل کے زمانے میں بنی اسرائیل میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ کئی افراد اس مہلک بیماری کی لپیٹ میں آ گئے اور ہر طرف خوف کی فضا پھیل گئی۔ وہ لوگ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سب کے سب موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ نکلے اور وہیں رہنے لگے، مگر اللہ کو ان کی یہ حرکت پسند نہ آئی کہ انہوں نے اللہ پر اتنا توکل بھی نہ کیا کہ موت کے وقت سے پہلے کوئی بھی وبا ہمیں موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتی۔ اللہ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا اور اس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر خوفناک چیخ مارتے ہوئے یہ کہا، تم سب کے سب مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب لوگ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک مر گئے۔ مرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 70,000 تھی۔ ان سب کی لاشیں بے گور و کفن 8 دن تک وہیں پڑے پڑے سڑنے لگیں اور تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پھیلنے لگی۔ یہ تعداد اتنی زیادہ تھی اور بدبو بھی بے انتہا تھی کہ اطراف کے لوگ ان کے کفن دفن کا بھی بندوبست نہ کر سکے، مگر انہوں نے رحم کھا کر ان کی لاشوں کو درندوں سے بچانے کے لیے چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل کا گزر اس جنگل سے ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 افراد کو بغیر کفن کے اس حالت میں مردہ دیکھا تو آپ رنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے رونا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، میری قوم نادان تھی اور وہ نادانی کے سبب موت سے اس قدر ڈر گئے کہ شہر چھوڑ کر یہاں بھاگ آئے، مگر اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے اور تیرے ماننے والے تھے، مجھے ان سے محبت تھی اور یہ بھی میرے سکھ دکھ کے ساتھی تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاکت کا شکار ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ آپ دکھی دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، ان ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کے حکم سے اکٹھی ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ بکھری ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئے۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، ان ڈھانچوں کو کہہ دو کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ آپ کے کہتے ہی فوراً ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر اللہ نے وحی فرمائی کہ اب ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ جنگل سے روانہ ہو کر دوبارہ اپنے شہر جا بسے اور اپنی مقررہ مدت تک زندہ رہے۔
मगर दोस्तों इस आर्जी मौत का शिकार होने के ये असरात मुरत्तब हुए कि इनसे और इनकी पैदा होने वाली औलाद से सड़ी हुई लाशों की बदबू आती रही, और कहा जाता है कि आज तक उन यहूदियों में ये असरात पाए जाते हैं जो इनकी औलाद में से हैं। तो दोस्तों कोई भी वबा या मुश्किल दरपेश हो, अगर अल्लाह की मर्जी हमें आजमाने की है तो कोई भी हमें पनाह नहीं दे सकता, और मौत का एक वक्त मुकर्रर है जिससे पहले कोई भी हमें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। मगर याद रहे कि मर्ज का इलाज करना सुन्नत रसूल है। तवक्कुल का मकसद हरगिज ये नहीं कि इलाज या एहतियात से गुरेज किया जाए, बल्कि हकीकी तवक्कुल यही है कि अपनी तरफ से एहतियात और इलाज करते हुए फिर भी उस दवा या खुद पर यकीन रखने की बजाय ये यकीन हो कि इलाज मेरे इख्तियार में है, मगर शिफा सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।